بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں نعمت ہدایت سے نوازا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ آیت کا ترجمہ: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو خود ان کے لیے بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے۔ آیت کی تفسیر: کنتم ایک نظریہ کنتم کانا تامہ ہے، یعنی تم بہترین امت ہو، اور دوسرا نظریہ ہے کہ تم بہترین تھے، یعنی صدر اسلام میں تم بہترین امت تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ وتؤمنون باللہ، تمہارا ایمان باللہ بھی مضبوط تھا۔ اس کا پہلا نظریہ جو ہے وہ چونکہ زیادہ مؤثر ہے اسی لیے اس کو اختیار کیا گیا ہے، چونکہ آیت میں ولو آمن اہل الکتاب یہ قرینہ بنتا ہے کہ یہ خطاب امت مسلمہ سے ہے کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، وہ اس امت میں شامل ہو جاتے۔ خیر امتن، بہترین امت ہونے کا دار و مدار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وظیفے کی انجام دہی پر موقوف ہے۔ اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کی بہتری کی وجہ اور علت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں ساری امت شامل نہیں ہے، بلکہ امت کا وہ گروہ مقصود ہے جو اس ذمہ داری پر عمل کرتا ہے، جیسا کہ سابقہ آیات میں بھی اور اسباق میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت میں یہ ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے۔ ان دونوں عظیم فرائض سے اسلام کا انسان ساز اور حیات افرین نظام حیات اور دستور زندگی عملاً نافذ رہتا ہے، اور نفاذ اسلام کا ذریعہ یہی دو عظیم فرائض ہیں، لہٰذا ان دونوں کا ذکر ایمان سے پہلے کیا گیا ہے۔ اخرجت للناس، انسانوں کی امامت اور رہنمائی کے منصب سے بنی اسرائیل کو معزول کرنے کے بعد جب اس منصب کا تاج امت مسلمہ کے سر پر سجایا گیا تو اس قائدانہ ذمہ داری سونپنے کے بعد یہ اعزاز فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے یہ امت بہترین امت قرار پائی ہے، تاہم یہ کام ایک ایسا مستحسن کام ہے کہ اسے دیگر امتیں بھی اپنا سکتی ہیں، لہٰذا بعد میں تؤمنون باللہ کی قید سے
دیگر امتیں خارج ہو جاتی ہیں جن میں ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے بعد میں فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، البتہ اہل کتاب میں بعض ایمان لے آئے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اہل کتاب کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے۔ اگر ایمان سے مراد اسلام پر ایمان ہے تو فاسق سے مراد خروج از ایمان ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اہل کتاب اگر تمہاری قیادت کو تسلیم کر کے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے تو اس میں خود اہل کتاب کی بھلائی تھی اور ایمان کی وجہ سے وہ بھی خیرہ امت میں شامل ہو جاتے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ خیر امت سے مراد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ حدیث در منصور میں مذکور ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہر اس اچھی بات کا دوسروں تک پہنچانا واجب ہے جو آپ کے علم میں ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ارتکاب گناہ سے روکنا ضروری ہے، طاقتور کے لیے طاقت کے ذریعے اور کمزور کے لیے زبانی طور پر واجب ہے کہ وہ برائی سے روکے، گناہوں سے امت کو روکے، اور روکنا غیر مؤثر ہو تو قلبی کراہت سے روکنا ضروری ہے، یعنی کم از کم کمزور ایمان کے تحت ان سے جو برائی سے نہیں رکتے، جو گناہوں سے نہیں رکتے، ان سے کراہت ضروری ہے۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ اور امر بالمعروف کرنے والے ہی بہترین امت ہونے کے حقدار ہیں۔ چوتھا نکتہ اس میں یہ ہے کہ خیر امت کے منصب پر فائز رہنے کی شرط ایمان اور امر بالمعروف ہے۔ پانچواں اور آخری نکتہ اس میں یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انفرادی اور ریاستی فریضہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے تاکہ ہم خیرہ امت میں شمار ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔